خورشید محمود قصوری صاحب کو، سابق وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں، اور خاص طور پر جو ایران سے متعلق معاملہ اس کے اوپر ان سے ان کا زبردست تجزیہ حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا قصوری صاحب۔ تو قصوری صاحب، جیسے ابھی تھوڑا سا تو میں نے اس کو بتایا ہی ہے کس طریقے سے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن سر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ایران نے اس طرح کی جرأت کیسے کی کہ اس طرح پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، یہاں پر نشانہ بنایا؟ کیوں نہیں اس سے پہلے جو دوسرے سورسز تھے یا چینلز تھے ان کو کیوں نہیں انہوں نے استعمال کیا؟ آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ جی دیکھیں، میں جرأت کا لفظ استعمال اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ میں ایران کو دشمن نہیں سمجھتا۔ ہمارے قدیم تعلقات ہیں، تاریخی نوعیت کے، تمدنی، مذہبی۔ ہزاروں ہمارے پلگرمز زائرین جاتے ہیں مقدس مقامات پر ایران میں، عراق میں۔ اب اس تاریخ کو پس منظر رکھتے ہوئے بجائے کہ میں جرأت یا اس کی عدم جرأت کا ذکر کروں، میں حیران اس پہ ہوں کہ یعنی اس کا سینس کیا ہے۔ ایران کے جو جس بھی حلقے نے اس کا فیصلہ کیا تھا، ان کے ذہن میں کیا تھا، کیا چیز تھی کہ ان کے مفاد میں یہ جائے گی؟ یہ جرأت کا لفظ چھوڑ ہی دیں سر دست، کیونکہ اب دیکھیں جب یہ حملہ ہوا ہے تو کیا پوزیشن تھی؟ پوزیشن یہ تھی کہ اسرائیل سے حماس کی ہو رہی ہے جنگ، اور حزب اللہ کی طرف سے بھی وہاں میزائلز داغے جا رہے ہیں، اور مزید یہ کہ جو جنرل قاسم سلیمانی ہیں جو ان کے ہیرو ہیں، ان کے مزار پہ دھماکہ ہوا ہے جس میں 100 کے قریب بندے شہید ہو گئے، اور اس سے ایک دو دن قبل شام میں جو ان کے کوآرڈینیٹر تھے موسوی صاحب، وہ بھی اسرائیل نے دعویٰ کرنے کے بعد اس نے کلیم بھی کیا ہے کہ اسی نے ان کو مارا ہے وہاں۔ تو نیچرلی ان پہ بڑا پریشر تو تھا، پریشر تھا پبلک اوپینین کا۔ کیا تھا؟ کیونکہ ان کے وزیر خارجہ نے اور میرا خیال ہے ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں، ان کے ایسے بیانات اور زوما کیا تھے ایران کو دھمکی، اس کو اسرائیل کو یہ بتاتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہ اگر آپ نے کچھ ریڈ لائنز کراس کر دیں، لفظ یہ استعمال نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ کہ اگر آپ یہ فلسطین میں رکتے نہیں، غزہ میں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب کچھ کے لوگ یہی اندازہ لگا رہے تھے کہ ایران کو ایسا رول ادا کرے گا جس میں اسرائیل کو روکا جا سکے گا۔ ایران یہ کر سکتا ہے، لیکن اس کی بھاری قیمت اس کو چکانی پڑتی۔ لیکن ایران نے، میں یہ سمجھتا ہوں، انٹرنل پریشر پڑا۔ سال سے ویسے ہی وہاں انٹرنل پریشر ہے۔ وہاں جو خواتین کی بھی ایک موومنٹ چڑھی، وہ صرف خواتین کی تو نہیں تھی، اس کے پیچھے مرد حضرات بھی تھے، اور بہت بھاری ایک موومنٹ چل رہی تھی تبدیلی کے لیے۔ تو جو وہاں کی پاورفل ایلیمنٹس ہیں یا ڈیپ سٹیٹ ہے، انہوں نے وہ خطرے میں اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے۔ تو کئی اب اس پہ وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک پرانا طریقہ ہوتا ہے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کا۔ اب کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم امریکہ کے خلاف تو کر کچھ نہیں سکتے، اور اسرائیل پہ کریں گے تو امریکہ کے خلاف وہ سمجھا جائے گا؟ تو انہوں نے میرے خیال میں پبلک اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ جو اقدامات کیے ہیں، اس کا کوئی سرا پیر نہیں سمجھ آ رہا۔ شام، عراق، پاکستان، اگر ایک ملک خوش ہوگا تو وہ اسرائیل ہوگا۔ بلکہ میں کوئی اسرائیلی اخبار جیروسلم پوسٹ کہ کچھ اس میں کچھ آیا ہے، اس پہ کامنٹ ہے، وہ صرف ہم دنگ نہیں، یورپین دنگ نہیں، امریکن دنگ نہیں، وہ اسرائیلی بھی دنگ ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا مقصد کیا ہے، اور ساری دنیا یہ سوچ میں لگی ہوئی ہے کہ اس کو ایران کا کیا فائدہ ہے۔ مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آیا کہ کیا فائدہ ہے۔ تو اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ شاید ان پہ اتنی بڑی تھریٹ ہے، جیسے میں نے کہا انٹرنل، تو وہ اس کو ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں شاید، کیونکہ ایک ریولوشنری رجیم ہے، وہ پرماننٹلی لوگوں کو ایک ایجیٹیٹڈ سٹیٹ میں رکھنا چاہتی ہے تاکہ ان کے جو اندرونی مسائل ہیں اس کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ جائے۔ اچھا قصوری جو صاحب، بھی ہے قصوری صاحب
قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ ہمیشہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ان تمام پہلوؤں پہ، اور ویسے بھی جیسے آپ نے اپنی بات کے شروع میں بھی کہا کہ آپ جرأت کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایران نے کسی بھی دباؤ میں، چاہے وہ انٹرنل دباؤ ہو یا جو مختلف کانسپیرنسیز تھیوریز چل رہی ہیں کہ انٹرنیشنل کوئی دباؤ ہو، تو اس دباؤ میں آ کے پاکستان کو کیا اتنا کمزور سمجھا تھا کہ اس نے پاکستان کو بھی عراق اور شام کی لسٹ میں شامل کر دیا، اور اس طرح سے حملہ کرنا اور اس طرح سے میزائل داغنا؟ تو یہ جو معاملات ہیں، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی انٹرنیشنل سازش کا بھی حصہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے نا، بات یہ، میں نے جرأت اس لیے نہیں لفظ استعمال کیا کیونکہ ایران کو میں دشمنی کی صف میں نہیں رکھنا چاہتا۔ ایران سے جو ہمارے تعلقات ہیں، اور وہ یہ صدیوں پرانے ہیں، ماڈرن ریاست پاکستان اور ماڈرن ریاست ایران سے بہت پہلے کے ہیں۔ یہ اس وقت کے ہیں جب سارے علاقے کا جغرافیہ مختلف تھا۔ صدیوں سے جغرافیہ علاقے کے بدل رہے ہیں، لیکن لوگوں میں جو ایک ان کی ہم آہنگی ہے اقدار کی، وہ تبدیل نہیں ہوئی۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ میں ایک لفظ استعمال تو نہیں کرنا چاہتا، کیا بے وقوفی تھی، حماقت تھی، یا میں تو ابھی تک سکتے میں آیا ہوں کہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میں نے اس لیے اسرائیلی اخبار کا ریفرنس دیا کہ جیروسلم پوسٹ کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اسرائیل کو اس سے کیا ملے گا۔ انہوں نے لفظ اوپیک استعمال کیا انگریزی کا، کسی کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی۔ تو میں ایک اندازہ لگا رہا ہوں کہ یہ کنفیوژن جو ہے یہ انٹرنل پریشرز کی وجہ سے، اور جو میں اس کو حماقت کا لفظ اس لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں اور جرأت نہیں کرنا چاہتا، وہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا یہ امپریشن دینا، کیونکہ ہماری ہندوستان کے ساتھ کوئی 10 ایسے مواقع آئے ہیں جب ہم جنگ کے قریب تھے، اور 4 دفعہ ہم جنگ لڑ چکے ہیں، آخری کارگل 1999 میں۔ تو پوائنٹ اس میں یہ آ رہا ہے کہ جب ان کو پتا تھا کہ ہم نے بالا کوٹ پہ کیا جواب دیا، اور اس سے پہلے جب مودی صاحب نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کی ہے، تو پاکستان نے اس سے پہلے کہا کہ سرجیکل اسٹرائک کوئی نہیں ہوئی، اگر اسٹرائک ہوگی تو ہم جواب دیں گے۔ پھر جو بالا کوٹ پہ آئے اور ان کے جہاز آئے اور انہوں نے جنگل کے کوئی درختوں کو نقصان پہنچایا اور اپنے بم گرا کے چلے گئے، جہاں ہندوستان نے دعویٰ کیا کہ بہت سے ان کے مطابق دہشت گرد مارے گئے ہیں، تو کچھ درختوں کو آگ تو ضرور لگی تھی، لیکن پاکستان نے دن دہاڑے ان پہ جوابی کارروائی کی اور ان کے جہاز بھی گرائے، ان کا پائلٹ بھی جو ہے وہ کیپچر کر لیا، ابھی نندن وردمان۔ تو میرا کہنا یہ، ایران کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ جو ہمارا ڈیٹیرنس ہے اس کو ڈاؤٹ کرے کوئی ملک، کمزوری اور کا اس کا تاثر نہیں دے ہندوستان سکتا، کو غلط نہیں کر نتیجہ سکتا، نکال بالکل لے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ کوئی سمجھ لے کہ جی شاید یہ جواب دینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، اس لیے ہم خاموش بھی نہیں رہ سکتے تھے، ہمیں مجبوراً جواب دینا پڑنا تھا۔ یہ بات آپ کی درست ہے اور ہم نے دیا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قصوری صاحب کہ ایک انہوں نے حملہ کیا، ہم نے اس کا جواب بھی دے دیا، اور ہم نے یہ بتا دیا کہ ہم اپنے دفاع کا حق محفوظ بھی رکھتے ہیں اور صلاحیت بھی رکھتے ہیں اس کی، لیکن اب سوال اگلا یہ ہے کہ کیا اب یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے، یا آپ کو نظر آتا ہے کہ ابھی بھی خطرات باقی ہیں، کشیدگی ہو سکتی ہے؟ جبکہ اگر ہم وزارت خارجہ کے دونوں طرف سے سٹیٹمنٹس دیکھیں تو اس میں کمپیریٹیولی ذمہ دارانہ بات کی گئی ہے۔ دیکھیے، وزارت خارجہ کا تو کام ہی ہوتا ہے ذمہ دارانہ بات کرنا، لیکن جب میں تو یہ بھی اب سمجھ رہا ہوں، بڑی دیر سے سمجھ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ ان کے وزیر خارجہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا جب پریزیڈنٹ، جو ہمارے پرائم منسٹر کیئر ٹیکر کو ملے ہیں ایران، بعد میں انہوں نے اون اپ کر لیا کہ جی یہ ہے اور وہ ہے، آئندہ ہوگا تو ہم یہ کریں گے۔ نہیں تو کوئی وجہ نہیں تھی بھئی، وہ کیوں مل رہے تھے؟ کوئی وارننگ دینے کو مل رہے تھے کہ بھئی آپ یہ نہ کریں؟ تو بچے وارننگ بھی نہیں دی انہوں نے۔ کیا وہ یہ بتانے کے لیے کر رہے تھے کہ بھئی ہم نے کر دیا ہے تو آپ کو غلط اندازہ نہ لگائیں، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم نے یہ کیا؟ کچھ وہ بھی بات نہیں ہوئی۔ تو ان کی اس میٹنگ کا کوئی پرپز ہی نہیں سمجھ آ رہا۔ بھئی میٹنگ کا پرپز تو ہونا چاہیے نا۔ پھر ان کے جو افغانستان کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں، وہ ہمارے منسٹر، فارن منسٹر جو ہے کیئر ٹیکر، ان کو ملنے آئے
اور انہوں نے پھر پاکستان اور ایران کی ملٹری ایکسرسائزز ہوئی ہیں. پھر ہمارے پاس اتنے آپس میں ذرائع ہیں کہ ہم ملٹری ٹو ملٹری بات کر سکتے تھے, فارن آفس ٹو فارن آفس بات کر سکتے تھے. ہمارے ملکوں میں تو ایک اور بھی چیز ہے جو ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے جو مذہبی لیڈرز ہیں, عمائدین ہیں, مفتی یہاں کے اور وہاں کے شیعہ جو ٹاپ کے ہمارے ہیں لیڈرز اور علماء, ان کا قوم سے ڈائریکٹ رابطہ ہے اور وہ آسانی سے میسج پاس کی جا سکتی تھی. ایک نان آفیشیل چینل ہے کہ بھائی یہ ایسی چیز جو ہو رہی ہے ہمیں یہ گلا ہے. اور پھر حیرانی کی بات یہ ہے کہ پہلی بات نہیں تو یہ سب چیز کا پتہ ہے, لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ بارڈر مینجمنٹ کے طریقے ہوتے ہیں خاص طور پہ دوست ممالک میں. اور جب انہوں نے پچھلی دفعہ ہمیں کمپلین کی اور ہماری کوآپریشن پاکستان گورنمنٹ کی سیکھ کی, تو پاکستان گورنمنٹ نے عبد المالک ریگی جو ان کے لیڈر تھے جند اللہ کے, ان کی گرفتار ہونے میں ان کی معاونت کی, ان کو ہینڈ اوور کیا, ان کا وہاں ٹرائل ہوا, ان کو پھانسی ہو گئی. اور بھئی آپ مختلف طریقے ہیں, یہ طریقہ جو جب ایسی ایک کوارڈینیشن موجود ہے تو ضرورت کیا ہے کہ آپ اس طریقے سے ایک اٹیک کر کے بلا وجہ کریں. لیکن اب اس میں دو تین امپورٹنٹ باتیں قصوری صاحب. اس نہیں ہے کہ اس کا جواب جو آپ نے پوچھا آئندہ کیا ہوگا, بالکل پریڈکٹ نہیں میں کر سکتا. کیوں کہ پہلے ایکشن کا مجھے جواز ہی نہیں سمجھ آیا, نہ منطق سمجھ آئی. تو ان لوگوں کے دماغ میں کیا ہے, یعنی پاور سینٹرز ایران میں ایک سے زیادہ ہیں. ایک گورنمنٹ ہے, ایک وہاں کے رہبر ہیں, ایک یہ ریولوشنری گارڈز ہیں, پاسداران. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس لیول پہ انسٹیگیٹ کیا گیا ہے, کہ آپ فل کنسلٹیشن ہوئی ہے. میں نے لیکن پریڈکٹ نہیں کر سکتے, لیکن ہوپ فل ہیں کہ ناکشیدگی بڑھے. لیکن قصوری صاحب یہاں پر یہ بھی سوال ایک آتا ہے کہ ظاہر ہے ہم ہمسائے تو بدل نہیں سکتے ہیں, ہمیں یہیں رہنا اسی ریجن کے اندر. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کے ساتھ پہلے ہی بارڈرز پر ہماری تھوڑی بہت اسی طرح سے چھیڑ چھاڑ جاری رہتی ہے. انڈیا کے ساتھ ایک مستقل ہمارے مسائل ہیں. پھر ایران کی طرف سے بھی اس قسم کا معاملہ ہو گیا ہے. سوائے ایک چائنا کے اور جتنے بھی ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم کوئی آئیڈیل سچویشن میں نہیں ہیں, آئیڈیل ریلیشنز میں نہیں ہیں. تو یہ کیا پاکستان کی کوئی خارجہ جو پالیسی ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کمی ہے, یا سفارتکاری میں کوئی کمی ہے, یا یہ ہمیں ہمسائے ایسے ملے ہیں کہ ہم مشکل میں گھرے ہوئے ہیں اور ہمیں ایک پیسفل ریجن اس طرح سے نہیں ملا؟ اس کو آپ کیسے اینالائز کرتے ہیں؟ نہیں, یہ بہانہ سازی میں بلیو نہیں کرتا. میں فورن منسٹر رہا ہوں, پالیسی سازی ہونی چاہیے. جو چیزیں آپ نے کہی ہیں وہ آیا ہیں. پہلی بات تو میرا خیال ہے کہ جو ایران نے غلطی کی ہے شاید وہ اس وجہ سے کی ہے کہ ان کا خیال تھا کہ ان کے انڈیا سے بھی معاملات خراب ہیں, افغانستان سے بھی کوئی اچھے نہیں رہے, تو شاید پاکستان ریئیکٹ نہ کرے. وہ بھی میں کو سمجھتا ہوں دانش مندی پہ مبنی ان کی سوچ نہیں تھی. لیکن ہمیں ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا ہمارے فارن آفس کا نہیں صرف کام, یہ ہمارے جو الیکٹڈ لیڈرز ہیں یہ سب کا کام ہے کہ ہمسایوں سے تعلقات بہتر رکھیں. امریکہ اور چائنا جو ہے ان کی کتنی آج کل مخالفت ہے. وہ تو ورلڈ, ان کا تو دنیا میں سب سے زیادہ ٹریڈ ہی ان دونوں ممالک کا ہے. تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے, یہ کہنا کہ جی کیا ان سب کا ان کا قصور ہے یا نہیں. ہم اس خطے میں رہ رہے ہیں, ہم نیبرز نہیں بدل سکتے. یہ ضرور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری پالیسی میں ایسی تبدیلی آئے کہ ایران بھی یہ نہ سوچے کہ بھائی ان کی باقی جو ان کے ہمسائے ہیں سوائے چین کے ان سے نہیں بنتی. تو یہ بالکل سوچ کا مقام ہے, وہ ایک دوسری بات ہے. لیکن جو ایران نے حماقت کی ہے اور جو فوج نے اس کا جواب دیا ہے, تمام پاکستانی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. چاہے ایران ہمارا دشمن نہیں دوست ہے, لیکن اس نے اگر ہمارا ایک نیوکلیئر ملک ہے, دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے, بیٹل ہیڈنڈ آرمی ہے, کیا وہ ہمارے ڈیٹرنس کو کمزور کرنا چاہتا ہے؟ کیا دوسرے ممالک یعنی ہندوستان اس سے غلط اندازہ لگائیں گے کہ آج ہم ایران کی طرف سے تھپڑ کھا گئے کہ ان کی طرف سے کھا جائیں گے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو آیا ہیں, لیکن جو چیز آپ نے کہی یہ ہمیں سوچنا چاہیے.